میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی خبر جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ نیشنل پریس کلب کے الیکشنز ہیں. شرم دلائی جا رہی ہے جی، اور مجھے شرم آ رہی ہے. آپ یقین کریں جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے صحافیوں کی جو گندگی پھیلائی انہوں نے نیشنل پریس کلب کے اندر، اور وہاں پر کھانا چنا کھا کر تمام کے تمام کچرے کا ڈھیر بنا دیا جو نیشنل پریس کلب کے باہر کی جگہ تھی، تو یقینی طور پر اس پر شرمندگی ہے جی، اور شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن احساس ہونا چاہیے. ہم معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن ہماری خود ذمہ داری کے جو ہے نا یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ ہم اتنے اچھے شہری ہیں کہ ہم غلاظت پھیلاتے ہیں، اور ہم غلاظت پھیلانے کے بعد دوسروں کو غلاظت پھیلانے پر لیکچر بھی دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ افسوس کی بات ہے. بہرحال جی، جمہوریت کا سبق دینے والے ہم صحافی حضرات جو ہیں وہ ہمارے اپنے الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ متعدد گھنٹے گزر چکے ہیں جی، مرتب نہیں ہو سکے. ہم صحافی حضرات کمپلینس کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان پر تنقید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا، الیکشن کمیشن نے وہ کیا. ہماری اپنی الیکشن کمیٹی یعنی 2200-2400 جو ووٹیں کاسٹ ہوئی ہیں ان کے نتائج کو مرتب نہیں کر سکتی. ہماری تو یہ سچویشن ہے. اچھا، پھر ہم دھاندلی کا الزام ایک دوسرے پر کھل کے لگاتے ہیں، اور یقینی طور پر دھاندلی ہوتی بھی ہوگی. جعلی ووٹیں کاسٹ ہوتی ہیں جی، ہر سال ہوتی ہیں، اور یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فلاں کی جعلی ووٹ ہے جی، لیکن ہاں وہ آیا تھا، لیکن وہ جناب جعلی ووٹ اس کی آج بھی برقرار ہے، کوئی کینسل نہیں کرا سکا. بھائی میں یہ کہوں کہ جعلی ووٹ کیسے کوئی کینسل کرا سکے؟ میرا اپنا نام حسن ایوب خان ہے، میرا آج 4 سال سے حسن ایوب اور CHAN لکھا ہوا ہے، یعنی کے کی جگہ سی آ گیا ہے. حسن ایوب خان کی جگہ چاند لکھا ہوا ہے. آج 4واں-5واں سال ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ اس کو جب بھی جاتا ہوں، میرے بھی الیکشن کے دن میں ہی میں پریس کلب جاتا ہوں، ورنہ میرا پریس کلب جانا نہیں ہوتا. تو وہاں پر جو سی کو کے میں کنورٹ نہیں کر سکی ہماری جو ہے نا وہ انتظامیہ، اور ہمیشہ کمیٹیز بنتی ہیں جس میں دونوں اطراف کے لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی جو حزب اقتدار کا گروپ ہوتا ہے جرنلسٹ کا، اور حزب اختلاف والے بیٹھ کر تو لسٹیں فائنل کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ نئے ووٹر کا اندراج ہوا ہے، ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس میں کافی عمل ہوتا ہے. بہرحال جی، اچھا میں نے اس میں پرسن ٹو پرسن ووٹ دیا، یعنی پرسن ٹو پرسن یا ایون ذاتی تعلق کے اوپر ووٹ دیا، لیکن مطلب میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ 3 ووٹیں دی میں نے جرنلسٹ پینل کو، اور باقی میں نے ساری دے دی ہیں ڈیموکریٹس کو. یہ ہے، اور میں نے بتایا جو امیدوار تھے ان امیدواروں کو بتا دیا کہ میں نے تمہیں ووٹ دی ہے، اور کسی کو بتایا کہ تمہیں ووٹ نہیں دی. اس حد تک میں کلیئرٹی کے ساتھ ووٹ دیتا ہوں. تو مجھ سے یہ 2 نمبری نہیں ہوتی ہے ابھی کس کو ووٹ دیا کس کو نہیں دیا، مطلب وہ میں پھر اب کھل کر نام نہیں لینا چاہتا، وہ مناسب نہیں ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. کل پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو CDF ہیں سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ بھی گئے دورہ سعودی عرب کے اوپر، اور وہاں پر پرائم منسٹر کے ہمراہ ان کی جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان، ان سے ملاقات ہوتی ہے جی. اور ملاقات کی ایک بڑی زبردست قسم کا آپٹکس دے دیا ہے پاکستان نے. ایک تو باڈی لینگویج بڑی ریلیکس تھی، بڑی اچھی باڈی لینگویج تھی کراؤن پرنس کی بھی، یعنی محمد بن سلمان کی بھی، اور پرائم منسٹر پاکستان کی بھی. اور دوسری طرف جو ہمارے CDF ہیں وہ اپنے یعنی ان کے جو سیریمونیل ڈریس کے اندر نہیں موجود تھے، بلکہ وہ کامبیٹ جو ہے وہ ڈریس کے اندر موجود تھے. عمومی طور پر جتنے بھی ماضی ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف صاحبان یا چیئرمین جوائنٹ چیف جب کسی ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ہیڈ آف گورنمنٹ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ وہ سیریمونیل ڈریس جو ہے وہ پہنتے ہیں، سیریمونیل یونیفارم پہنا ہوتا ہے انہوں نے. اس مرتبہ کیوں کامبیٹ پہنے سید عاصم منیر نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک کانفلکٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور ہمارا کیونکہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو پاکستان نے بڑا کلیئر پیغام دے دیا دنیا کو کہ اس موقع کے اوپر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان اپنے جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے ایک ایک لفظ کی پاسداری کرے گا.
یہ بڑے زبردست آپٹکس سے پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. پاکستان چاہتا ہے کہ کشیدگی نہ بڑھے بٹوین سعودی عرب اینڈ ایران. پاکستان نے اس میں ایک رول بھی پلے کیا ہے اور پاکستان کا وہ رول جو ہے وہ ایکنالجمنٹ بھی ہے ایران کی طرف سے بھی. تو جو ابھی تک کا ریسٹرینٹ شو کیا ہے سعودی عرب نے وہ بھی پاکستان کے کہنے پر کیا ہے. تو اس میں پاکستان کا بڑا پازیٹیو اور ایک اچھا جو ہے وہ رول پاکستان پلے کر چکا ہے اور مزید بھی آگے کرے گا. دیکھیں پاکستان بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر ہے, جو بات ہو رہی ہے وہ بات درست ہے. پاکستان کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. دیکھیں میں بتاؤں کہ ایک آپشن ایسا ہے جو کہ شاید پاکستان میں رہنے والا ہر ایک شخص 1 منٹ میں آنکھیں بند کر کے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ اگر پاکستان کو چوز کرنا پڑے بٹوین پاکستان اینڈ 2 ہولی ماسک تو پاکستان 2 ہولی ماسک کو چوز کرے گا, اور میں بھی کروں گا. یعنی ٹھیک ہے جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے ہمارا ملک, لیکن اللہ کے گھر سے جو ہے زیادہ کوئی دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ نازک صورتحال ہے, اور ہمارے بڑے بہترین تعلقات ہیں جی ایران کے ساتھ. اب دیکھ لیں کہ پاکستان نے ایران کے یعنی جو حملے ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر پاکستان نے ان کی مذمت کی, لیکن پاکستان نے ساتھ ہی ایران کے اوپر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے. تو پاکستان بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور اپنے موقف کے اوپر پیش رفت کر رہا ہے. ایک تو یہ اچھی خبر یہ ہے, اور یہ کبھی ایک عرصے بعد پاکستان کی اتنی کلیئرٹی آئی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. رات کو کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں تو افغانستان کی پاکستان نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, اور وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جو فطرت سے باز نہیں آ رہے, وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے, وہ انڈین پراکسی بنے ہوئے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان نے جو ان کو آپشن دیے ان آپشنز کو اویل کرنے سے گریزاں ہیں. سو پاکستان نے بھی جو اٹھانی ہوئی ہے پھر وہ اٹھانی ہوئی ہے. پاکستان اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے جی. اگر آپ بات کی جائے تو 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کو فضائی حملے ہوئے ہیں جی, اور اس میں اچھا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے ان کا ٹارگٹ کیا ہے, اور یہ کابل کے اندر 313 کور ہے, اس کے انفراسٹرکچر تباہ ہوئے ہیں جی. اس کے علاوہ کی اسٹوریج سائٹ ہے, لاجسٹک انفراسٹرکچر ہے, وہ بھی تباہ کیا ہے. اور صوبہ پکتیا اس کے اندر اگر بات کی جائے تو اس میں دہشت گردوں کا ایک کیمپ تھا, اس کو نشانہ بنایا ہے, اور کارروائیاں جی جاری رہیں گی انشاءاللہ. اور یہ خمیازہ جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بطور پروکسی کام کر رہی ہے ماسٹر پروکسی, اس ماسٹر پروکسی کو بھی بیئر کرنا پڑے گا. اس ماسٹر پروکسی کے نیچے جتنی بھی ذیلی پروکسیز ہیں ان کو بھی جہنم واصل ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. پاک فضائیہ جو ہے وہ اس نے کڑاکے نکال دیے رات کو ان کے, اور اچھا ان کی ڈیتھ ٹولز بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس اس میں اچیو ہوئے ہیں. بہرحال جی اگلی خبر یہ ہے کہ جاتے جاتے کامران ٹیسوری صاحب نے بھی للکار کے گئے ہیں. ویسے بتاؤں کہ گورنر سندھ کی تبدیلی تو ہونی تھی, ہمیشہ تو کبھی عہدہ رہتا نہیں ہے, لیکن جتنا عرصہ کامران ٹیسوری کے پاس جو عہدہ رہا اس نے یعنی امپروو کرتے گئے. وہ جس طریقے سے آئے تھے اور جس طریقے سے وہ گئے ہیں, ان کے اپنی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوئی. بڑی ہم نے نمایاں طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں جو ان کے اندر آئی, جتنے وہ ویل گرومڈ ہوئے, اور یقینی طور پر کامران ٹیسوری نے سرو کیا, کمیونٹی کو سرو کیا اور اچھا کام کیا. افطار جس طرح کرائے, وہ جس طریقے سے لوگوں کو ملتے تھے, ایجوکیشنل انہوں نے سروس پرووائڈ کی وہاں سے, ایسا بزنس مین سے کنسورشیم بنا کر انہوں نے کیا. تو ایک اچھا جو ہے نا وہ مثال قائم کر کے گئے ہیں. لیکن ان کی جانے کی وجہ جو ہے وہ ان کی کارکردگی نہیں ہے. ان کے جانے کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے متعلق ناراضگی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان سے نالا تھی جس وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا. پیپلز پارٹی نے لائن ڈرا کر دی کہ یا ہم یا کامران ٹیسوری. کامران ٹیسوری صاحب نہ صرف شہباز شریف ان کو پسند کرتے تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ پسندیدہ شخصیات تھے, بٹ ان کو جانا پڑ گیا جی. اب ان کے بعد جو آنا تھا وہ بشیر میمن صاحب کی, مسلم لیگ نواز کی خواہش تھی کہ وہ ان کو لگائیں, نواز شریف صاحب کی بالخصوص. لیکن بشیر میمن صاحب کا بھی قرا اس وجہ سے نہیں نکل سکا کیونکہ
मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सख्त नापसंद करते हैं बशीर मेमन साहब को। अब बशीर मेमन साहब और कामरान टिसोरी एक ही वजह से गवर्नरशिप से महरूम है। वो तो गवर्नर थे तो वहाँ से हट गए, और जिसको गवर्नरशिप मिलनी थी वो नहीं मिली, वो भी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज बशीर मेमन साहब को कैबिनेट के अंदर कंपनसेट करती है या कोई और तरीका अडॉप्ट करती है उनको कंपनसेट करने का, या जिसकी बारी चलेगी फिर चलेगी। ये अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन बहरहाल सिंध के हवाले से जी पहले ही पोजीशन इतनी ज़्यादा को अच्छी नहीं है। अगर अच्छा वक्त है, हुकूमत की वफाक के अंदर हुकूमत है, तो वफाक के पास देने को बहुत कुछ है। वो अपने लोगों को नवाज भी सकती है और उनको मजबूत कर सकती है ताकि पार्टी का परचम वो थामे रहें। बहरहाल अब देखते हैं जी जो निहाल हाशमी साहब हैं उनसे मुतल्लिक अभी उनका यानी काम शुरू नहीं हुआ, अभी उन्होंने बतौर गवर्नर चार्ज नहीं लिया तो उनसे मुतल्लिक जनाब ज़हर उगलना शुरू कर दिया जी। उन्होंने अदलिया से मुतल्लिक ये बातें की हैं। वो अदलिया थी पहली बात, वो बाबा रहम था जिससे मुतल्लिक उन्होंने बातें की हैं, वो बेसिकली सहूलतकारी प्रोवाइड करने वाले वो यानी जजेस के चोहों के अंदर सियासतदान थे जिनसे मुतल्लिक उन्होंने बात की। उनसे मुतल्लिक तो मैं भी ऐसी बातें करूंगा, तो निहाल हाशमी ने गलत बात तो नहीं की थी उनसे मुतल्लिक। अब बाद में बाबा रहमता कह दिया, तो बाबा रहमता कहने के ऊपर भी जनाब ये इनको आज लोगों को तकलीफ है, उसको बेचारे को दोबारा तो इन्हें अदालत में बुला लिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जुडिशल एक्टिविज्म फुल स्विंग के ऊपर था उस वक्त, और उसको आज दोबारा जस्टिफाई कर रहे हैं वो लोग क्योंकि ये निहाल हाशमी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी उनसे खुश है जी, और इससे सिंध के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन है उसको भी एक किस्म की होप मिली है, वो भी खुश है इस पर कि अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कारकुनों को भी नवाजा जाता है। इससे पहले कम से कम छोटे सूबों में तो ये है। मोहम्मद जुबैर साहब की तरह ये नहीं रहे निहाल हाशमी। निहाल हाशमी से भी पार्टी की क़यादत नाला और नाराज़ हुई थी, लेकिन निहाल हाशमी साहब ने मोहम्मद जुबैर साहब जैसा रवैया अख्तियार नहीं किया। वो नाराज़गी के बाद उन्होंने पार्टी से रुजू किया, पार्टी को मनाया, कई मकामात के ऊपर उनको इग्नोर किया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ वफा निभाई। कुछ ऐसा खामोश भी रहे लेकिन पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, तो पार्टी ने भी फिर वफा निभाई और उनको आज गवर्नर सिंध तैनात कर दिया है। सूबे के अंदर तो दो ही बड़े ओहदे होते हैं जी, चाहे चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। गवर्नर देखा जाए ओहदे वाइज तो वो चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा ओहदा है। बेसिकली वो हेड ऑफ प्रोविंस है, जिस तरह हेड ऑफ स्टेट होता है वो वफाक का नुमाइंदा। ये खासे इख्तियारात भी होते हैं जी सिंध के अंदर। जिस तरीके से काम किया कामरान टिसोरी ने, मैं उम्मीद करूँगा कि जो निहाल हाशमी हैं वो उन्हीं की जो अच्छे काम हैं उनको जारी रखेंगे, बल्कि उनको मज़ीद बढ़ाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।